امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ڈیل پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اجلاس تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس ختم ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اجلاس کی تفصیلات بھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا ہے کہ اس وقت ایران کی توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ایران نے امریکی حکام کی جانب سے ایران اور عمان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کی مذمت کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دینا انتہائی خطرناک طرز عمل ہے، خاص طور پر ایسے ملک کے خلاف بیان جو خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ہمیشہ تعمیری، مؤثر، ذمہ دار کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایسے بیانات بین الاقوامی تعلقات میں قانون شکنی، دھونس اور دھمکی کو معمول بنانے کی خطرناک علامات ہیں۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی انسدادی دہشت گردی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایرانی افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ سے ناکہ بندی ختم کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہٹایا جائے گا وہ آہستہ آہستہ ہٹایا جائے گا۔ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی۔ ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا ہے کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ سنگاپور میں خطاب میں کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ اسلحہ ذخائر وافر ہیں، کسی بھی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی جس سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن میں 44.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں بارش برسانے کا سبب بنی ہیں۔ اپڈیٹ کریں گی ام فروا۔ لاہور میں اس وقت بوندا باندی کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن موسم کافی خوشگوار اس لحاظ سے ہو چکا ہے کہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ گرمی کی شدت کا جو احساس تھا اس میں کافی حد تک کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوا جو کہ بارش اور ہوائیں چلنے کا باعث بنا، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج رات بھی لاہور کے اندر بارش متوقع کی جا رہی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح کے اوقات میں بھی بارش ہو سکتی ہے اور ہوائیں بھی چلیں گی۔ بارش کے بعد سے لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ لاہور میں اس وقت 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تو ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ جی پنجاب میں تیز ہواؤں اور بارش کے بعد گرمی کم ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سندھ کے مشرقی جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران چند مقامات پر تیز بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ گجرانوالہ، شکرگڑھ، نارووال، حافظ آباد، گجرات اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے شدید گرمی اور حبس میں کمی آ گئی، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش کے بعد بجلی منقطع ہو گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ نکیال میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ دوسری جانب وادی نیلم کے زیریں بالا علاقوں اور سیاحتی مقامات پر موسم صاف اور خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک وادی نیلم میں موسم صاف رہنے اور درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ تاہم 3 جون سے بارشوں کے نئے سلسلے کی آغاز کی توقع کی جا رہی ہے۔ دیگر شہروں کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کالام، سوات، وزیرستان، بنوں اور ڈی آئی خان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔
حافظ آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جس سے شہری بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے سید محمد ضمیر۔ جی، حافظ آباد اور اس کے تمام مضافاتی علاقے گزشتہ کئی روز سے شدید گرمی اور ہوس کی لپیٹ میں چلے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے شہری خاصے نڈھال دکھائی دیتے تھے، لیکن آج صبح کے وقت یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے شدید گرمی اور ہوس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ موسم نہایت ہی ٹھنڈا، سہانا اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ درختوں اور پودوں کی ہریالی دلکش مناظر پیش کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گیپکو کے کئی فیڈرز بھی ٹرپ کر چکے ہیں، جس سے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل چلی آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں جزوی ابر آلود موسم، صبح کے وقت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے خلیق احمد۔ جی، اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خشک ہے اور مطلع جو ہے وہ جزوی طور پہ ابر آلود ہے، اور ہلکی ہوا اس وقت اسلام آباد میں چل رہی ہے۔ آج صبح جو ہے وہ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بارش ہوئی ہے، گلبرگ گرین میں جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سٹی میں تو کہیں کہیں ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے کہنا ہے اس بار تھوڑا سا درجہ حرارت میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سینٹی گریڈ اور جو کم سے کم ہے وہ 22 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر میں بھی جو ہے وہ اس وقت بارش جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہو رہی ہے، جبکہ مری گلیات میں جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی آج جو ہے وہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ جی، کراچی میں ان دنوں موسم گرم ہے، جبکہ سندھ کے بیشتر مقامات کل تک شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تفصیلات بتائیں گی انیبا ضمیر شاہ۔ کراچی میں اس وقت مطلع صاف ہے اور کافی تیز دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ ان دنوں کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہتا ہے، دن میں بہت زیادہ حبس محسوس کیا جاتا ہے۔ آج کراچی میں درجہ حرارت میں کچھ اضافے کا امکان ہے، اور آج دن کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کراچی میں موسم میں بہتری کا فی الحال کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ موسم ایسے ہی گرم اور مرطوب رہ سکتا ہے، اور بارش کا بھی فی الحال کراچی میں کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان دنوں مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ ملک پر اثر انداز ہے، اور اسی سسٹم کے زیر اثر دادو ریجن میں کہا جا رہا ہے کہ اتوار اور پیر کو گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی تھرپارکر، میرپور خاص اور اس سے جو ملکہ اضلاع ہیں یہاں پر آندھی بھی چل سکتی ہے۔ جی، بلوچستان کے اکثر اضلاع میں موسم خشک اور گرم ہے۔ صوبے کے مشرقی اور جنوبی اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید بتائیں گے کوئٹہ سے جیو نیوز کے نمائندے شہاب عمر۔ وادی کوئٹہ اور گردنوا میں اس وقت مطلع صاف رہنے کے ساتھ موسم خشک ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آج وادی کوئٹہ میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کی دیگر جو شمالی اضلاع ہیں وہاں پہ مطلع صاف رہنے کے ساتھ موسم خشک ہے، جبکہ جو مشرقی اور جو جنوبی اضلاع ہیں وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ خاص طور پہ اس دوران کیچ اور سبی میں جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے، اور جو درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ بلوچستان کی دیگر جو مشرقی علاقے ہیں خاص طور پہ جلمکسی، استا محمد، جعفر آباد، نصیر آباد، اور جو شمال مغربی علاقے ہیں دال بندے، نوکنڈی، اور صوبے کے جو جنوبی علاقے ہیں دیگر لسبیلا، اتل اور اطراف کے علاقے ہیں وہاں پہ آج موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ بعض مقامات پہ لو بھی چل سکتی ہے۔ جی۔